अस्सलामु अलैकुम नाजरीन उस सुरंग से निकले तो सामने एक कुशादा कमरा था जिसके एक कोने में छोटा सा फानूस जल रहा था। कमरे में 4-5 अच्छी किस्म के पलंग रखे थे। कमरे के वस्त में एक बूढ़ा आदमी जो लंबे चुगे में मलबूस था और सर पर मिस्री टोपी और टोपी पर रुमाल पड़ा हुआ था, खड़ा उस तरफ देख रहा था जिस तरफ से जुबैर और उनके जांबाज दाखिल हुए थे। उसके पीछे 4-5 आदमी हाथों में तलवारें लिए खड़े थे। ये शख्स बहुत ही बूढ़ा था लेकिन जवानों की तरह सीधा खड़ा था। इसके जिस्म में जरा सा झुकाव नहीं था। सलार जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने जाबाजों को अपने सामने नहीं आने दिया था। वो अकेले ही सुरंग से निकल कर रुक गए थे। यहाँ मरने के लिए आए हो? बूढ़े ने कहा। हम तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, लेकिन इस उम्र में मुझे इस गुनाह से बचा लो तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी नेकी होगी। मैं किसी का खून बहाना बहुत बड़ा गुनाह समझता हूँ। किसी का खून बहाने का गुनाह मैं भी नहीं करना चाहता। सलार जुबैर बिन अवाम ने कहा, मैं समझ गया हूँ कि तुम इस इबादत गाह के राहिब हो। मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत की जाती है और तुम्हारी ये इबादत महज बातिल है। ये बंद करो और हमारे साथ चले चलो, तुम्हें पूरे एहतराम के साथ रखा जाएगा। ऐ नादान इंसान, बूढ़े राहिब ने कहा, तू हरकल से बढ़कर ताकतवर नहीं, तू यहाँ तक आ गया है। हरकल के आदमी इस रास्ते के मुंह पर ही पहुंचे थे कि तीर उनके जिस्मों में उतर गए। फिर सल्तनत रोम जिस अंजाम को पहुंची वो तूने देखा है। फिर हरकल को हमने इस दुनिया से ही उठा दिया। मैं तेरी जान बख्शी करता हूँ और तेरी जुर्रत की तारीफ करता हूँ कि तू यहाँ तक आ गया है। जा, वापस चला जा, वरना मेरे ये आदमी तेरे जिस्म को कई हिस्सों में काट कर इन्हीं खंडरों में गुम कर देंगे। लड़की मेरे हवाले कर दो, सलार जुबैर ने कहा। फिर अपने आप को भी मेरे हवाले कर दो। बूढ़े राहिब को शायद गलत फहमी थी कि सलार जुबैर अकेला आया है। उसने कोई और बात ना की। अपने पास खड़े 4 आदमियों की तरफ देखकर सर से हल्का सा इशारा किया। चारों आदमी तलवारें सौंध कर जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ बड़ी तेजी से आए। जुबैर उनके मुकाबले के लिए आगे बढ़े। इन 4 आदमियों ने सलार जुबैर को घेर लिया और उस वक्त अचानक तमाम जांबाज मुजाहिदीन सुरंग से निकले और इन आदमियों पर टूट पड़े। उन जांबाजों के साथ एक गाइड और दूसरा वो नौजवान भी था जो गुमशुदा लड़की की तलाश करने आया था और इस लड़की को दिलो जान से चाहता था। ठहर जाओ, बूढ़े राहिब ने बुलंद आवाज से कहा। उसकी किसी ने ना सुनी। उसके चारों आदमी मुजाहिदीन की तलवारों से कट कर गिर चुके थे और सलार जुबैर की तलवार की नोक उस राहिब के पहलू के साथ लगी हुई थी। जुबैर कह रहे थे कि लड़की उनके हवाले कर दो। राहिब हैरत ज़दगी और गम ज़दगी की कैफियत में बुत बना खड़ा रहा। उसने जैसे सलार जुबैर की बात सुनी ही ना थी। मैं यहाँ हूँ, एक लड़की की चीखनुमा आवाज सुनाई दी। सब ने उधर देखा। 15-16 साल की उम्र की बड़ी खूबसूरत लड़की एक दरवाजे से निकल रही थी। उसे कोई भी नहीं पहचानता था। एली की तलाश में आने वाले नौजवान ने उसे देखा तो दौड़कर उस तक जा पहुंचा और उसे अपने बाजू में लेकर अपने साथ भींच लिया। गुमशुदा लड़की मिल गई थी। सलार जुबैर 2-3 जाबाजों को साथ लेकर उस दरवाजे में दाखिल हुए जिससे लड़की बह रही थी। दरवाजे के कवाड़ थे ही नहीं, दीमक ने खा लिए होंगे। वो भी एक कमरा था जिसमें एक पलंग के करीब गाय का एक बछड़ा भी बंधा हुआ था। ये अभी छोटा था। वो इस कदर धुला धुलाया था कि उसके बाल मशनों की रोशनी में चमक रहे थे। बड़ा ही प्यारा लगता था। बात बिल्कुल साफ थी। इस बछड़े को और इस लड़की एली को इस बछड़े के नाम पर कुर्बान करना था। जोसेफ का शक सही निकला। इस कमरे की तलाशी लेने लगे तो पलंग के नीचे से एक आदमी छुपा हुआ बरामद हुआ। उसने अपने साथियों को लहूलुहान होकर गिरते देख लिया होगा और पलंग के नीचे जा छुपा। उसे साथ लेकर उस कमरे से निकले और उस कमरे में गए जहां अब खून बह रहा था और लाशें पड़ी थीं। उन लाशों से जरा हटकर बूढ़ा राहिब पीठ के बल फर्श पर पड़ा था। एक तलवार उसके सीने से जरा नीचे जिस्म में उतरी हुई थी। बूढ़ा तलवार को अपने जिस्म से निकालने की जरा सी भी कोशिश नहीं कर रहा था। इसे किसने मारा है? जुबैर बिन अवाम ने बड़े गुस्से में अपने जाबाजों से पूछा। तुम्हें किसने हुक्म दिया था कि इसे भी मार डालो? मुजाहिदीन हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आखिर एक मुजाहिद ने बताया कि इस राहिब ने अपने एक आदमी की गिरी हुई तलवार उठा ली थी। लगता था कि वो मुजाहिदीन का मुकाबला करना चाहता है, लेकिन इसने तलवार का दस्ता दोनों हाथों में पकड़कर तलवार की नोक अपने सीने पर रखी और बड़ी जोर से दबाव डालकर तलवार अपने जिस्म में उतार ली। इसने खुदकशी की थी। सलार जुबैर बिन अवाम ने दूर से ही देख लिया कि बूढ़ा अभी जिंदा है। वो दौड़ते पहुंचे और उसके पेट और सीने के दरमियान उतरी हुई तलवार निकाल ली, लेकिन उसका जिंदा रहना मुमकिन नहीं था। तलवार पीठ तक चली गई थी।
जिस्म के इस हिस्से में तलवार उतर जाए तो यह जख्म मौत का बायस जरूर बनता है, लेकिन मरते मरते बाज औकात 1 घंटा लग जाता है। सलार जुबैर ने राहिब को बिठा लिया और पूछा कि उसने खुदकुशी क्यों की है। मैं किसी के हाथों गिरफ्तार नहीं होना चाहता। बूढ़े राहिब ने कहा, मेरी इबादत गाह नहीं रही, मेरा मजहब तुमने परागंदा कर दिया है, मैं तो अब जी कर क्या करूँगा। मैं जानता हूँ तुम मुसलमान हो और तुम्हारे मजहब से भी कुछ वाकफियत हासिल कर ली है, लेकिन मुझे यह ना कहना कि मेरा मजहब बातिल था। मैंने 90 बरस इस इबादत गाह में इबादत भी की है और करवाई भी है। सिर्फ एक बात बता दो। सलार जुबैर ने पूछा, क्या मेरा या मेरी कौम की हुकूमत का अंजाम वाकई बुरा होगा? क्या हरकल को इसलिए शिकस्त पर शिकस्त हुई थी कि उसने तुम्हारे मजहब और तुम्हारी इबादत गाह में मुदाखलत की थी? हाँ, यह बिल्कुल ठीक है। राहिब ने दर्द की शिद्दत पर काबू पाते हुए कहा, तुम हरकल की तरह डरे नहीं, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि तुम्हारा अंजाम शायद बुरा ना हो। तुमने अपने दिल में एक यकीन पुख्ता कर रखा है और इस यकीन या अकीदे के साथ तुम्हारी रूहानी वाबस्तगी और वफादारी है। जिस शख्स में यह खूबी होती है वो कभी बुरे अंजाम को नहीं पहुँचता। जुबैर बिन अवाम उससे कुछ और ज़रूरी बातें पूछना चाहते थे और राहिब मर रहा था, इसलिए उन्होंने ये पूछा कि इस लड़की को क्यों अगवा किया गया था। उसने वही बात बताई जो जोसेफ सिपा सलार अमर बिन आस को बता चुका था। उसने ये बछड़ा 1-2 महीने पहले खरीदा था और फिर अपने आदमी शहर में अपने मतलब की लड़की को देखने के लिए भेजे। इत्तफाक से उनकी नज़र एली पर पड़ी तो उसे कुछ वरगला कर और कुछ धोखा देकर बहर ले और कोई दवाई उसकी नाक के आगे रख कर उसे बेहोश किया और उठा ले। सलार जुबैर ने उससे पूछा कि लड़की का वो कुर्बानी से पहले क्या करते हैं और उसके साथ कैसा सलूक करते हैं। राहिब ने कहा कि किसी ऐसी गलत बात को दिल में जगह ना देना कि लड़की को किसी गलत या बेहुदा मकसद के लिए रखा जाता है। इन्हें कुर्बानी के लिए कुंवारी और मासूम लड़की दरकार होती है जो इसके चेहरे से ज़हर हो जाता है। फिर यहाँ लड़की को इस तरह पाक और साफ सुथरा रखा जाता है जैसे यह आसमान से उतरी हो। बाद में उस लड़की ने भी बताया कि उसे कुछ पिलाते थे जिससे वो बेदार तो रहती थी, लेकिन उसे यह एहसास नहीं होता था कि वो कैद में है। रात को उसकी आंख खुल जाती तब उसे कैद का एहसास होता था, लेकिन उसे इतना ज़्यादा डरा कर रखा गया था कि वो फरार का सोच भी नहीं सकती थी। फिर उसे यह तो मालूम ही नहीं था कि वो कहाँ है और यहाँ से निकलकर भागने का रास्ता कौन सा है। थोड़ी ही देर बाद राहिब मर गया। सलार जुबैर बिन अवाम उन सब की लाशें वहीं छोड़कर और लड़की और बछड़े को साथ लेकर वहां से वापस आ गए। पलंग के नीचे से जो आदमी निकाला गया था उसे भी कत्ल कर दिया गया। बलई मंजल में एक जांबाज मुजाहिद का सामना एक तीरंदाज से हो गया था। यह मुजाहिद जख्मी था लेकिन इसने तीरंदाज को मार डाला था। एक तो तीर से गिरा दिया गया था। जांबाज मुजाहिदीन की यह जमात रात के पिछले पहर वापस बाबलियून पहुंची। फजर की नमाज के वक्त सलार जुबैर ने सिपा सलार अमर बिन आस को बताया कि वो लड़की को ढूंढ कर ले आए हैं और फिर उन्हें सारा वाकया सुनाया। सुबह होते ही लड़की के दादा को बुलाकर लड़की उसके हवाले कर दी गई। उसे यह बताया गया कि उसकी पोती को ढूंढ लाने के लिए 2 आदमी कुर्बान किए गए हैं। यह बूढ़ा आदमी इस कदर मुतासर हुआ कि हर किसी को यह वाकया सुनाता फिर रहा था। शाम तक सारे शहर में यह वाकया मशहूर हो गया और अगले रोज कई एक ईसाई इस्लाम कबूल करने के लिए आ गए। वो कहते थे कि ऐसी कौम पहली बार देखी है जिसके यहाँ इंसानी हमदर्दी और इंसाफ है। सिपा सलार अमर बिन आस ने हुक्म दिया कि सराबियुम के खंडरात वैसे ही रहने दिए जाएं जैसे हैं। इनकी अहमियत तारीखी नोयत की है, लेकिन इसका इबादत गाह वाला हिस्सा मसमार कर दिया जाए। इधर बाबलियून में मुजाहिदीन इस्लाम फतह और नुसरत से सरशार अपने कदम जमा चुके थे और इस्कंदरिया की तरफ पेश कदमी के लिए जोशो खरोश से तैयार हो रहे थे। सिर्फ बाबलियून का ही नहीं बल्कि तमाम मफतूहा इलाकों का नज़्म व नस्क और इंतजामिया का सिलसिला रवां कर चुके थे। सबसे बड़ी कामयाबी तो यह थी कि सिपा सलार अमर बिन आस के तदब्बुर ने किब्ती सयूं के जहनों से बगावत का ख्याल निकाल दिया था और ऐसे इकदाम किए थे कि उनके दिल मोह लिए थे। तमाम मुजाहिदीन इस्लाम ने वहाँ के लोगों के साथ ऐसा सलूक और रवैया रवा रखा था कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम के दरमियान बेगांगी का नामो निशान नहीं रहा था। उधर बजंतिया में हरकल के शाही महल पर लानतें बरस रही थीं। इबलीस रक्स कर रहा था। हरकल मर चुका था। एक वो था जिसे सल्तनत रूम का गम खाता रहता था और जिसने सारी दुनिया को फतह करने के ख्वाब देखे थे। यहाँ अब उसका बेटा कुस्तनतीन था जिसका खून हर वक्त खोलता रहता था। उस पर गुस्से की कफियत तारी रहने लगी थी। रूमी फौज के जर्नैल और हुकूमत के हाकिम 2 हिस्सों में बट गए थे। कुछ कुस्तनतीन के हामी और कुछ उसकी सौतेली मां मर्तीना के हामी बन गए थे। पहले बताया जा चुका है कि मलका मर्तीना अपने बेटे हरकलियोनास को हरकल की जगह तख्त नशीन कराना चाहती थी, लेकिन तख्त व ताज का सही वारिस कुस्तनतीन था।
وہ بڑا بھی تھا اور منجا ہوا جرنیل بھی تھا اور حکومت کے مسائل اور امور کو بھی سمجھتا تھا۔ اس کے مقابلے میں ملکہ مرتینہ کا بیٹا ہر پہلو سے صرف شہزادہ تھا۔ نہ اس نے کبھی میدان جنگ دیکھا اور نہ کاروبار سلطنت سے آشنا تھا۔ ملکہ مرتینہ حسین تو تھی ہی، لیکن عیاری اور مکاری کے لحاظ سے جادوگرنی تھی۔ پتھر دل آدمی کو بھی موم کر کے اپنی مٹھی میں لے لیتی تھی۔ جرنیل اور حکومت کے حاکم دو حصوں میں بٹ کر ایک دوسرے کے دشمن بنے جا رہے تھے۔ ان میں کچھ خوش آمدی بھی تھے۔ وہ قسطنطین کو آئے دن کوئی نئی سے نئی خبر سناتے اور ملکہ مرتینہ اور اس کے بیٹے ہرکلیوناس کے خلاف بھڑکاتے تھے۔ قسطنطین کو مصر کا غم تو کھا ہی رہا تھا، لیکن یہ خوش آمدی اسے ایسی خبریں سناتے تھے کہ اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ کسی اندرونی روگ میں مبتلا ہو گیا تھا اور جسمانی کمزوری محسوس کرنے لگا تھا۔ قسطنطین کی حالت تو اب یہ ہو گئی تھی جیسے ڈوبنے والا تنکو کے سہارے تلاش کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس کی نظریں بھٹک بھٹک کر ہرکل کے بنائے ہوئے اسقف اعظم کیرس پر جا رکتی تھیں۔ ہرکل نے مکوکس کے ساتھ کیرس کو بھی جلا وطن کر دیا تھا۔ ہرکل کی موت کے بعد قسطنطین نے ایک ایلچی کو کیرس کی تلاش میں روانہ کیا اور یہ پیغام دیا کہ کیرس کو مصر کی صورتحال بتا کر کہیں کہ وہ واپس آ جائے۔ ایلچی نے کیرس کو ڈھونڈ نکالا تھا اور اسے اپنے ساتھ ہی لے آیا تھا۔ قسطنطین نے اس کا استقبال پورے احترام سے کیا اور اسے الگ تنہائی میں بٹھا لیا۔ سب سے پہلے یہ بات سن لیں، قسطنطین نے کیرس سے کہا، میں نے کبھی بھی آپ کو باغیانہ خیالات کا مجرم نہیں سمجھا۔ اصل قصور مکوکس کا تھا، لیکن میرے بادشاہ باپ نے اس کے ساتھ آپ کو بھی جلا وطن کر دیا۔ مجھے پوری امید ہے کہ سلطنت روم کے مسائل کے ساتھ آپ کو بھی اتنی ہی دلچسپی ہے جتنی مجھے ہے۔ میں آپ کا اسقف اعظم کا رتبہ بحال کرتا ہوں۔ اس کے بعد قسطنطین نے کیرس کو مصر کی اور محلاتی سازشوں کی صورتحال بتائی۔ پھر بتایا کہ وہ مصر میں اپنی فوج کو کمک بھیجنا چاہتا ہے، لیکن یہاں تو بظاہر فوج یکجا ہے، لیکن ان کے دل آپس میں پھٹ گئے ہیں۔ مجھے صرف ایک بات بتاؤ، کیرس نے پوچھا، میں کیا کر سکتا ہوں اور میرے فرائض کیا ہیں؟ پہلے تو آپ ملکہ مرتینہ سے کہیں کہ وہ تخت نشینی کے معاملے میں ہمیں مہلت دے کہ ہم ان عربوں کو مصر سے نکال دیں۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ قبطی عیسائی مسلمانوں کے دوست بنتے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہر تعاون کرتے ہیں۔ مجھے یہ خطرہ نظر آ رہا ہے کہ مصر کے جو علاقے ابھی ہماری سلطنت میں ہیں ان علاقوں میں قبطی ہمارے خلاف بغاوت کر دیں گے۔ آپ کچھ مبلغ ساتھ لے جائیں گے جو قبطیوں کو سلطنت روم کا وفادار بنانے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بھولنا نہیں چاہیے، کیرس نے کہا، قبطیوں کے دلوں میں ہمارے خلاف انتقام کی آگ سلگ رہی ہے۔ شاہ ہرکل نے جس بے دردی سے قبطی عیسائیوں کا قتل عام میرے ہاتھوں کروایا ہے وہ قبطی کبھی نہیں بھول سکتے۔ قبطیوں کو ساتھ ملانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اعلان کر دیں کہ شاہ ہرکل نے جو عیسائیت بنائی تھی وہ منسوخ کی جاتی ہے اور اصل عیسائیت وہ ہے جو یسوع مسیح سے ہمیں ملی ہے۔ میں ملکہ مرتینہ سے ملوں گا اور اسے قائل کرنے کی پوری کوشش کروں گا کہ وہ تخت و تاج کی وراثت کو ابھی متنازع نہ بنائے اور اپنے آپ کو سلطنت روم کی ملکہ نہ سمجھے۔ ان دونوں نے طے کیا کہ کل جرنیلوں کا ایک اجلاس بلایا جائے اور یہ مسائل اور یہ صورتحال ان کے آگے رکھی جائے۔ قسطنطین کی ملاقات کے بعد کیرس باہر آیا تو شام گہری ہو چکی تھی۔ ملکہ مرتینہ اس انتظار میں تھی کہ کیرس باہر آئے تو اسے اپنے جال میں لے لے۔ اس نے اپنا ایک آدمی باہر کھڑا کر رکھا تھا۔ کیرس خود بھی چاہتا تھا کہ وہ ابھی ملکہ مرتینہ سے مل لے۔ اس آدمی نے کیرس کو روک کر آہستہ سے کہا کہ ملکہ مرتینہ بلا رہی ہیں۔ کیرس ملکہ کے پاس چلا گیا۔ ایسے واقعات کی چھوٹی چھوٹی تفصیلات لکھنے والے وقائع نگاروں نے لکھا ہے کہ کیرس جب ملکہ مرتینہ کے کمرے میں داخل ہوا تو ایسی خوشبو نے اس کا استقبال کیا جو اس نے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ اس پر جو تاثر ہوا اس تاثر سے وہ بھی بیگانہ رہا تھا۔ ملکہ مرتینہ نے جب اپنی عیاری چلائی تو تھوڑی سی دیر میں کیرس بھول ہی گیا کہ وہ مذہبی پیشوا ہے اور شاہ ہرکل نے اسے اسقف اعظم بنایا تھا۔ اس کی تمام انسانی کمزوریاں ابھریں اور اس کی اصل شخصیت پر چھا گئیں۔ کھانا آیا، حسین و جمیل لڑکیوں نے کھانے کے دوران شراب پیش کی۔ کھانے کے بعد ملکہ مرتینہ اصل بات پر آئی۔ اس نے ایسی کوئی بات نہ کی جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ وہ اپنے بیٹے ہرکلیوناس کو تخت روم کا وارث بنانا چاہتی ہے۔ اس کی باتوں سے سلطنت روم کا غم ٹپک رہا تھا اور ان شکستوں اور سلطنت کے سکڑتے چلے جانے کی ذمہ داری ہرکل اور پھر قسطنطین پر عائد کر رہی تھی۔ اس کی ہر بات کیرس کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ ملکہ مرتینہ نے کیرس کے لیے جو کمرہ تیار کروایا تھا وہ ملکہ کے کمرے سے زیادہ دل آویز اور دل نشین تھا۔ صبح جب کیرس کی آنکھ کھلی تو اس کے دماغ پر ملکہ مرتینہ سوار تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ روم کے تخت و تاج کا وارث ہرکلیوناس ہی ہوگا، لیکن اس نے یہ فیصلہ بھی کر لیا
کہ وہ قسطنطین کا وفادار بنا رہے گا اور کمک لے کر مصر جائے گا۔ کچھ دیر بعد ملکہ مرتینہ آ گئی۔ ملکہ نے کیرس کے ساتھ کچھ باتیں کر کے بھانپ لیا کہ یہ شخص اس کی مٹھی میں آ گیا ہے۔ تب اس نے کیرس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ وہ کمک لے کر مصر جائے اور جنرل تھیوڈور سے مل کر فوج کو اس طرح لڑائے کہ مسلمانوں کو مصر سے نکال دیا جائے، پھر ملکہ مرتینہ وہاں پہنچ جائے اور خود مختاری کا اعلان کر دے۔ کیرس نے اسے یقین دلایا کہ وہ ایسی صورت پیدا ہونے ہی نہیں دے گا، بلکہ قسطنطین کے لیے ایسی صورتحال پیدا کر دے گا کہ وہ خود کہے گا کہ ہرقلیوناس کو تخت پر بٹھا دیا جائے۔ تاریخ اس حقیقت کو کھل کر بیان کرتی ہے کہ کیرس جو مذہبی پیشوا تھا اور جسے فتوے دینے کے اختیارات بھی حاصل تھے، ذہنی اور جسمانی طور پر ایک عیار اور مفاد پرست ملکہ کی کٹ پتلی بن گیا تھا۔ ملکہ مرتینہ نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ مصر میں وہ اسے اپنا وزیر اعظم بنائے گی، اس کو اعظم وہ تھا ہی۔ ملکہ مرتینہ نے کیرس کی فطری کمزوریوں کو ابھار کر اس کی دکھتی رگیں اپنی مٹھی میں لے لی تھیں۔ یہ تھے اثرات شراب کے حسین و جمیل لڑکیوں کے اور ایک عورت کی زبان کے طلسم کے۔ اگلے روز قسطنطین نے جرنیلوں اور انتظامیہ کے حکموں کا اجلاس بلا رکھا تھا، اس میں کیرس کو بھی شامل ہونا تھا۔ تاریخ میں آیا ہے کہ قسطنطین کا انداز ہرقل جیسا شاہانہ نہیں تھا۔ اجلاس میں شامل ہونے والے آ گئے تو قسطنطین کچھ ڈرا ڈرا سا نظر آتا تھا، حالانکہ اس کا انداز اور رویہ کچھ اور ہوا کرتا تھا۔ اجلاس میں تمام جرنیل اور شہری حکام حاضر تھے، ان میں قسطنطین کے حامی اور اس کے خلاف ملکہ مرتینہ کے حامی بھی موجود تھے۔ قسطنطین نے بات مصر کی شکست سے شروع کی۔ اس نے سب سے پہلے یہ الفاظ کہے کہ باہر کے دشمن کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنے اندر کے دشمن سے اپنی قومی غیرت اور ملک کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اندر کا دشمن باہر کے دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ میں دلی دکھ کے ساتھ یہ بات زبان پر لاتا ہوں۔ قسطنطین نے کہا، ہم دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، اس تقسیم کو روکا جا سکتا ہے، لیکن انتہائی خطرناک صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں۔ اس کا نتیجہ ہم سب کے سامنے ہے، ہم کمک نہیں بھیج سکتے۔ اصل تنازع تخت و تاج کی وراثت کا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس تنازع کو ابھی الگ رکھ دیں اور سلطنت کا کھویا ہوا وقار بحال کریں۔ آپ کی حیثیت ایک جرنیل کی ہے، ملکہ مرتینہ کے ایک حامی جرنیل نے کہا۔ تخت کی وراثت کا کوئی تنازع نہیں، ملکہ مرتینہ کو ہم روم کی ملکہ تسلیم کر چکے ہیں۔ اور اس بات پر قسطنطین کے حامی جرنیل بیک وقت بولنے لگے اور ملکہ مرتینہ کے حامیوں نے اٹھ کر ہنگامہ بپا کر دیا۔ قسطنطین اور کیرس نے بڑی مشکل سے اس زبانی کلامی ہنگامے پر قابو پایا۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ کسی بھی وقت خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے۔ قسطنطین کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا، اس کا سر ڈولنے لگا جیسے اسے غشی آ رہی ہو، اس کے جسم میں قوت مدافعت بہت ہی کم ہو چکی تھی۔ کیرس اس کی حمایت میں بولنے لگا، شاہ ہرقل نے مکوکس کو ذلیل و رسوا کر کے جلاں وطن کر دیا تھا۔ کیرس نے کہا، جلاں وطن صرف اس لیے کیا تھا کہ اس کی باتوں اور حرکتوں سے بغاوت کی بو آتی تھی، لیکن میں صاف کہتا ہوں کہ تم سب باغی ہو، تم اپنے اونچے رتبوں کے جرنیل اور حاکم ہو، اور تم نے خانہ جنگی تک نوبت پہنچا دی ہے۔ یہ شاہی فرمان کے خلاف بغاوت نہیں تو اور کیا ہے؟ قسطنطین نے یہ دعویٰ تو نہیں کیا کہ یہ روم کا بادشاہ ہے، اس نے کہا ہے کہ اس تنازع کو ابھی الگ رکھ دیں، مگر تم ایک دوسرے کے اس حد تک دشمن بن گئے ہو کہ عقل کی ایک بات کو بھی نہیں سمجھ رہے۔ تمہاری غیرت کہاں گئی کہ عرب کے مسلمان تم سے شام چھین چکے ہیں اور مصر چھین رہے ہیں، اور تم آپس میں لڑ رہے ہو۔ لڑتے رہو، ایک دن مسلمان یہاں بھی آ جائیں گے اور تم سب ان کے قیدی ہو گئے۔ سب پر خاموشی طاری ہو گئی اور کیرس نے سب پر نگاہیں دوڑائیں اور کچھ دیر خاموش رہا۔ میں نہ قسطنطین کی حمایت میں بول رہا ہوں اور نہ ملکہ مرتینہ کے حق میں۔ کیرس نے ذرا وقفے کے بعد کہا، ہمیں شاہی خاندان کی نہیں بلکہ روم کی عزت و آبرو عزیز ہونی چاہیے۔ روم کا تخت و تاج ہم سب کا ہے اور یہ ہمارے قومی وقار کی بڑی مقدس علامت ہے۔ سب سے پہلے کمک کی بات کریں جو مصر بہت جلدی چلی جانی چاہیے۔ ملکہ مرتینہ کا سب سے بڑا حامی تو خود کیرس تھا، لیکن آدمی جہاں دیدہ اور دور اندیش تھا، بات بچ بچ کر رہا تھا، کوئی بھی اس کی نیت پر شک نہیں کر رہا تھا۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ دربان اندر آیا اور سیدھا قسطنطین کے پاس گیا۔ اس کے کان میں کچھ کہا تو قسطنطین نے سر ہلا کر کوئی اشارہ کیا۔ دربان باہر نکل گیا اور ایک اور آدمی اندر آیا، سیدھا قسطنطین کے پاس گیا اور اس کے ہاتھ میں کچھ دیا۔ یہ جو آدمی اندر آیا تھا قاصد تھا جو مصر سے جنرل تھیوڈور کا پیغام لایا تھا۔ قسطنطین پیغام پڑھنے لگا تو اس کا رنگ جو پہلے ہی پیلا پڑ گیا تھا لاش کی مانند سفید ہو گیا اور پیٹھ پیچھے لگئی جیسے نڈھال ہو گیا ہو۔ اجلاس کے حاضرین سمجھ گئے کہ یہ پیغام ہے اور کوئی اچھی خبر نہیں آئی ہے۔ تم لوگ آپس میں لڑتے رہو، قسطنطین نے ایسی آواز میں کہا جو بے جان سی تھی اور اس میں ہلکا سا لرزہ بھی تھا۔
عرب کے بدو نے بابلیون اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ اور جزیرہ روزہ فتح کر لیا ہے۔ جنرل تھیوڈور اور جنرل جارج مسلمانوں کے ساتھ سمجھوتا کر کے اپنی ساری فوج نکال لائے ہیں، کیا تم اب بھی کمک نہیں بھیجو گے؟ مورخ لکھتے ہیں کہ پہلی بار کچھ دیر کے لیے تمام جرنیل اور دیگر حکام متفق ہوئے اور مصر کو کمک بھیجنے کا فیصلہ ہوا۔ قسطنطین کا یہ مشورہ بھی قبول کر لیا گیا کہ کیرس کمک کے ساتھ جائے گا۔ بابلیون کی فتح کا پیغام قسطنطین تک کچھ دیر بعد پہنچا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ایک تو فاصلہ بہت ہی زیادہ تھا اور آگے بحیرہ روم تھا، اس کے آگے بزنطیہ تک پھر خشکی تھی، لیکن جرنیل تھیوڈور نے پیغام بھیجا ہی تاخیر سے تھا۔ اسے توقع تھی کہ مصر سے کمک مل جائے گی اور بابلیون پر فوج کشی کر کے وہ شہر مسلمانوں سے واپس لے گا اور اس کے بعد بزنطیہ پیغام بھیجے گا، لیکن اسے کمک نہ مل سکی کیونکہ مجاہدین اسلام نے کمک کے تمام راستے بند کر رکھے تھے۔ کمک کو کسی اور راستے سے آنا تھا اور اس کے لیے خاصا وقت درکار تھا۔ بہرحال جنرل تھیوڈور نے پیغام بھیج دیا۔ بابلیون کی شکست دراصل جنرل تھیوڈور کی شکست تھی جس پر وہ پردہ ڈالے رکھنا چاہتا تھا، لیکن یہ ممکن نہ تھا۔ اجلاس میں شریک تمام جرنیلوں اور حکموں پر سناٹا طاری ہو گیا، لیکن فوراً ہی سب کی نظریں قسطنطین کی طرف ہو گئیں کیونکہ وہ ایسا نڈھال ہو گیا تھا کہ اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا تھا اور شاید غشی میں چلا گیا تھا۔ کیرس اور دو جرنیلوں نے اسے جا کر دیکھا۔ وہ بے ہوش تو نہیں تھا لیکن اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی، اسے اندر ہی اندر ایک غم روگ بن کر کھا رہا تھا۔ بابلیون کی شکست کی خبر آخری چوٹ ثابت ہوئی، یہ کوئی معمولی صدمہ نہیں تھا۔ قسطنطین کو سہارا دے کر اٹھایا گیا۔ کسی نے دربان سے کہا کہ طبیب کو فوراً ساتھ لے آئے۔ قسطنطین کو اس کے سونے والے کمرے میں جا کر لٹا دیا گیا۔ ان غموں اور صدموں نے قسطنطین کو ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ وہ بات کرنے کے قابل نہ رہا۔ تخت و تاج کے تنازع کی باتیں اور مصر کو کمک بھیجنے کے ارادے دھرے رہ گئے۔ قرآن مجید کا ہر ایک فرمان ہرقل اور اس کے شاہی خاندان پر پورا اتر رہا تھا۔ ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں یہ اندیشہ ہے ہی نہیں کہ کبھی ان پر برے دن آئیں گے، ان لوگوں کے اعمال سے نظریں ہٹا لو، اللہ خود ایک گروہ بھیج کر ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ دین اسلام کے اس دشمن خاندان نے خصوصاً ہرقل نے مصر میں فرعونت رائج کی تھی۔ اس نے عیسائیت کے نام پر اپنا مذہب بنا کر نافذ کر دیا تھا اور اسے قتل و غارت کے ذریعے لوگوں سے منوایا تھا۔ مجاہدین اسلام کو یہ خاندان عرب کے گوار بدو کہتا تھا۔ ہرقل نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس کے خاندان پر برے دن بھی آئیں گے۔ اللہ اس کے اعمال کو دیکھ رہا تھا اور اب اس کی ذات باری نے ایمان والوں کا ایک گروہ بھیج دیا جو اس خاندان کو اعمال بد کا بدلہ دے رہا تھا۔ ملکہ مرتینہ کو پتہ چلا کہ قسطنطین کو اس بری حالت میں اجلاس سے لے ہیں تو وہ دوڑی اور قسطنطین کے کمرے میں جا کر پلنگ پر بیٹھی اور 2-3 بار اس کا منہ چوم کر ایسی جذباتیت کا اظہار کیا جیسے وہ اس کی سگی ماں ہو۔ اے خدا! ملکہ مرتینہ نے ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف کیے اور منہ اوپر کر کے روتی ہوئی آواز میں کہا، میرے بیٹے کو صحت عطا کر دے، میری جان لے لے، میرے بیٹے کو اچھا بھلا کر دے، میں اسے گھوڑے کی پیٹھ پر دیکھوں اور اس کے چہرے پر جوانی کی چمک دیکھوں۔ طبیب آ گیا اور اس نے ملکہ مرتینہ کو وہاں سے اٹھا دیا، قسطنطین کی نبض دیکھی، پھر اس نے جو معائنہ کرنا تھا کیا اور دوائی تجویز کرنے لگا۔ یہ وہی طبیب تھا جو مرتینہ کی ایما پر ہرقل کے علاج کے پردے میں زہریلی دوائیاں دیتا رہا تھا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔